بہرحال پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، بس 80% مسائل وہ ہیں جس میں کسی کی تقلید نہیں، قرآن و حدیث کی تقلید ہے، اور 20% مسائل جو 3 قسم کے ہیں ان میں تقلید کے سوا چارہ ہی نہیں۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ جو 80% مسائل ہیں یہ الگ کتاب میں لکھے ہیں اور یہ 20% مسائل الگ کتاب میں لکھے ہیں، یہ بڑا مشکل ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں پر مسح کرو۔ کتنے سر پر؟ صرف امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں سارے سر پر، ایک بال بھی بچنا نہیں چاہیے، اگر ایک بال پر بھی مسح رہ گیا وضو نہیں ہوا۔ بلکہ دبئی میں ایک مولوی مجھے ملا، مولوی نہیں تھا، وہ پروفیسر تھا یونیورسٹی کا اور وہ مالکی تھا۔ اس نے مجھ سے بیان کیا کہ مذہب مالکی میں عورت جب مسح کرے گی تو سارے سر پر مسح کر کے جو چوٹی ہے اس پر بھی ہاتھ آخر تک لے جانا فرض ہے، اگر وہ آخر تک ہاتھ نہیں لے جائے گا عورت کا وضو نہیں ہوگا۔ دوسرے سب فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ حصے کا مسح کافی ہے۔ پھر امام اعظم اور امام احمد کہتے ہیں چوتھائی سر، امام شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں 3 بال۔ اب یہ سارا جھگڑا کہاں سے کھڑا ہوا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں جو با ہے یہ با زائدہ ہے یا تمیز کے لیے ہے؟ امام مالک کہتے ہیں زائدہ ہے۔ تیمم کی آیت میں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہاں با زائدہ ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، تیمم کی آیت میں ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، یہاں با زائدہ ہے اور سارے چہرے پر تیمم ضروری ہے۔ ایسے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں بھی با زائدہ ہے، سارے سر پر مسح ضروری ہے۔ دوسرے فقہا کہتے ہیں نہیں، با تمیزیہ ہے۔ پھر با تمیزیہ ہے تو کتنا باز؟ تو وہ جو حضور نے ایک مرتبہ زندگی میں مسح کیا تھا سر کے اگلے حصے پر، اس حدیث سے امام ابو حنیفہ اور امام احمد نے کہا چوتھائی سر کا مسح ضروری ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ حدیث ضعیف ہے، لہذا اس سے انہوں نے چوتھائی متعین نہیں کیا، اپنے اجتہاد سے کہا 3 بال کا مسح کر لو کافی ہے۔ اور آخری مسئلہ ارجلکم بھی پڑھا گیا ہے اور ارجلکم بھی ہے، ہماری قرأت ارجلکم ہے یعنی پیر دھو، مگر شیعہ جو ہیں وہ ارجلکم پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وضو میں سر کا مسح کرو اور ننگے پیروں پر مسح کرو، پیر دھو مت۔ اب وہ اس قرأت کو لیتے ہیں، ہماری یہ قرأت ہے ان کی یہ قرأت ہے۔ یہ 5ویں مثال ہے، اور اگر ایسا ہی غور و فکر کرو گے تو اسی آیت وضو میں اور بھی مسئلے باریک باریک نکلیں گے مسئلے۔ تو ساری دنیا آیت وضو جو سورہ مائدہ میں ہے اس کے مطابق وضو کرتی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو استنباطی مسائل ہیں، ان استنباطی مسائل میں جب اختلاف ہو گیا ہے تو اب مسلمانوں کو جو جس کا فالو کرتا ہے اس کے مطابق چلے۔ اب میں بات کو لپیٹوں، میں نے سوال یہ تھا کہ جب قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، تو اللہ رسول کا فالو کیوں نہیں کرتے، ائمہ کو کیوں لیتے؟ جواب یہ ہے کہ 80% میں تو اللہ رسول کا فالو ہے، کسی کا فالو نہیں ہے۔ دیکھو اس کو پہچاننا تم چاہتے ہو تو ایک طریقہ بتاؤ، میں ہدایہ کھولو، اگر وہ مسئلہ لکھے فرض الوضوء 4، وضو میں 4 فرض ہیں، چہرہ دو، ہاتھ دو، مسح کرو، پیر دو، لقولہ تعالی، لقولہ تعالی آئے تو سمجھ لو یہ فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ اللہ کی آیت لکھے گا، صاحب ہدایات لکھیں گے اس آیت کی وجہ سے یہ 4 فرض ہیں، تو سمجھ لو کہ لقولہ تعالی لکھے تو سمجھ لو یہ قرآن سے لیا ہے۔ اور اگر کوئی مسئلہ لکھے کہ قراءۃ الفاتحۃ فی الصلاۃ واجبۃ لقولہ علیہ السلام
لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور دلیل حضور کا یہ ارشاد ہے۔ معلوم ہوا یہ مسئلہ اس حدیث سے لیا گیا ہے، یہ حنفی فقہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور جہاں کہے قال ابو حنیفہ، ایک مسئلہ لکھ کر کہے قضا عند ابی حنیفہ خالفہ صاحبہ، تو اب سمجھ لو کہ یہ اجتہادی مسائل ہے۔